औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो उम्मीद है कि सब बच्चे जो हैं सबक यानी बाब 22 सबक का अनवान शहरी और देहाती ज़िंदगी मुकम्मल सबक की जो है वो रीडिंग यानी पढ़ाई कर चुके होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसका बुक वर्क हल करेंगे। कल मैंने आपको इसके अल्फाज मायने, खुशियात अल्फाज के मायने, इमला के अल्फाज और सवाल जवाब जो है वो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको हल करवा दिए थे। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज यानी मशक करेंगे, यानी हम जो है सबक शहरी और देहाती ज़िंदगी का बुक वर्क हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मशक का, दर्जा ज़ैल खाली जगहों को पुर कीजिए। मंदरजा ज़ैल खाली जगहों को पुर कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 हल जगह नंबर 1, गाँव में हमें जो डैश देखने को मिलते हैं वो शहर में नहीं, और जो डैश शहर में मैसर हैं वो गाँव में नहीं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कुदरती मनाज़र, यानी गाँव में हमें जो कुदरती मनाज़र देखने को मिलते हैं वो शहर में नहीं, और जो सहूलतें, नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स में आएगा सहूलतें, और जो सहूलतें शहर में मैसर हैं वो गाँव में नहीं। हल जगह नंबर 2, डैश में रात को लोग अपने काम से फारिग होकर डैश में जमा होकर आपस में बातचीत करते हैं। तो देहात में रात को लोग अपने कामों से फारिग होकर चौपाल में जमा होकर आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद हल जगह नंबर 3 यानी फिल द ब्लैंक्स नंबर 3, हल जगह नंबर 3, शहर में बेहतरीन डैश कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अलावा बड़ी बड़ी डैश भी होती हैं। तो शहर में बेहतरीन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अलावा बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ भी हैं। एक जानिब शहरी डैश खाने के शौकीन होते हैं, यानी एक तरफ शहरी मुर्गन गज़ा खाने के शौकीन होते हैं और दूसरी जानब डैश ज़िंदगी गुजारने के भी आदी होते हैं। दूसरी जानब आरामदा ज़िंदगी गुजारने के भी आदी होते हैं। फिल द ब्लैंक्स नंबर 5 यानी हल जगह नंबर 5, पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार डैश की पैदावार पर है, देहात, यानी पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार देहात की पैदावार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा ज़ैल जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके लिखिए। तो फर्स्ट जुमला क्या है? पहला जुमला, दादी जान का लोगों और नई माह और उस इस्तकबाल के तमाम किया घर वालों वालहाना। तो आपने इन जो है जुमलों की बेतरतीब भी दी गई है जुमलों में, तो आपने इन बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त तरतीब में लिखकर जो है वो जुमला मुकम्मल करना है। तो पहला जुमला है, दादी जान और तमाम लोगों ने माह और उसके घर वालों का वालहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद नेक्स्ट है, वो ये जानकर बहुत खुश हुए कि मुस्तकबिल में माह भी उस्तानी बनने का इरादा रखती है। देहात में लोगों को ताज़ा हवा और खालिस ग़िज़ा मैसर होती है। पॉइंट नंबर 4, देहात के सबसे अहम मसाइल तालीम, सेहत और सफाई सुथराई का फुक़दान है। नंबर 5, आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने और मिलावट ज़दा खुराक खाने की वजह से उनकी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। तो आपने इसी तरह इन बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त तरतीब में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहलीकी यानी अमली सरगर्मी। तो सवाल नंबर 1, जिस तरह सबक में शहरी और देहाती ज़िंदगी का मुआवजना किया गया है, इसी तरह आप नीचे दिए गए इनवानात में से किसी एक का इंतखाब करके मुआवजना निगारी कीजिए। मुआवजना निगारी यानी आप भी इसी तरह इन अनवान पर जो है वो एक इबारत लिखिए, यानी मजमून ऐसे की सूरत में आपने जो है वो तहरीकी लिखाई यानी अमली सरगर्मी करनी है। तो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के अनवान पर आप जो है वो मुआवजना निगारी करें, या मौसम सरमा या मौसम सरमा, घर का खाना या बाज़ार का खाना।
یعنی موبائل فون اور کمپیوٹر میں موازنہ، موسم سرما یا موسم گرما کے درمیان موازنہ، گھر کا کھانا یا بازار کا کھانا کا موازنہ کرنا ہے آپ نے، یعنی موازنہ نگاری کرنی ہے، یعنی ان میں فرق جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 2، لوگوں میں صفائی ستھرائی کا رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی لوگوں کے اندر صفائی ستھرائی کا رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ عنوان پر تقریر کیجیے، یعنی آپ نے ایک اسپیچ ریڈی کرنی ہے، ایک تقریر تیار کرنی ہے، اور اس کا عنوان کیا ہوگا؟ لوگوں میں صفائی ستھرائی کا رجحان پیدا کرنا، یعنی صفائی ستھرائی کے بارے میں جو ہے، یعنی صفائی ستھرائی کے بارے میں لوگوں کے اندر جذبات جو ہیں وہ پیدا کرنا کے عنوان پر تقریر لکھنی ہے۔ تو یہ دونوں کویشچن آپ کے ڈو ہوم ورک، یعنی آپ نے اس کو خود اپنی مدد آپ کے طرف ہوم ورک کی صورت میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ذخیرہ الفاظ اور قواعد، یعنی یہ گرامر کویشچن ہے۔ تو سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے تین الفاظ بنائیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جیسا کہ آپ نے پہلی کلاسز میں بھی پڑھا ہے کہ سابقے کسے کہتے ہیں، یعنی جو لفظ ہم یہ حرف جو دیے گئے ہیں 3 ہر آن با، ان کو ہم لفظ سے پہلے ملا کر مرکب الفاظ بناتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں، اور لاحقے ایسے حرف یا ایسے الفاظ جن کو ہم الفاظ کے بعد میں ملا کر مرکب الفاظ بناتے ہیں وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے مندرجہ ذیل سابقوں لاحقوں کی مدد سے تین الفاظ بنانے ہیں، یعنی تین الفاظ بنائیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو ہوم ورک والی کاپی پر لکھنا ہے۔ ہوم ورک کی صورت میں آپ کو لفظ بنا دیتا ہوں اور آپ نے ان الفاظ کی مدد سے جملے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنانے ہیں۔ تو سابقے ہر آن با، تو ہر کا کیا ہے؟ خربوزہ، خرگوش، خراب۔ تو آپ نے ان تینوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آگے آن، ان پر، ان گنت، انجان، انجام، با ادب، با عزت، باوقار یا باشعور۔ آپ نے کوئی سے بھی تین الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ بند، دیوبند، مہر بند، بختر بند، قبر بند۔ کدا، دولت کدا، میں کدا، مسافر کدا۔ مند، ضرورت مند، صحت مند، دولت مند، فکر مند، یعنی یہ سابقے ہیں اور یہ لاحقے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ پڑھیے اور ان کے آگے اسم ذات کی درست اقسام کا نام لکھیے۔ تو مندرجہ ذیل الفاظ پڑھیے اور ان کے آگے اسم ذات کی درست اقسام کا نام لکھیے۔ تو میں آپ کو آج اسم ذات کی جو ہے کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ورک شیٹ حل کرواؤں گا۔ تو آپ نے اس ورک شیٹ کو حل کرنے کے بعد، لرن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو علم ہو جائے گا کہ پنکھڑی جو ہے وہ گرامر کی روح سے اس میں ذات کی کون سی اقسام ہے۔ تو آپ نے پھر اس کی مدد سے یہ جو ہے کالم جو ہیں یہ حل کرنے ہیں۔ تو جیسے یہ پھنکڑی ہے، تو پھنکڑی اس میں تصغیر ہے، دھارنا اس میں سود، بوڑا اس میں مکبر، بگچی اس میں تصغیر، لنگوٹ اس میں مکبر، تلوار اس میں آلہ، غسل خانہ اس میں ظرف مقام، بندوق اس میں آلہ، دارالخلافہ اس میں ظرف مقام، موسم خزاں اس میں ظرف زمان، ٹیں اس میں سود، پرسوں اس میں ظرف زمان۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ اسم حالیہ، وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی حالت کو ظاہر کرے اسے اسم حالیہ کہتے ہیں، یعنی اسم حالیہ کسے بولتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی حالت کو ظاہر کرے اسم حالیہ کہتے ہیں یا اسم حالیہ کہلاتا ہے۔ مثلا جمیل ہنستا ہوا آیا، اس میں ہنستا ہوا جمیل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ اسم حالیہ ہے۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے تا ہوا، تے ہوئے، تی ہوئی لگا دینے سے اسم حالیہ بن جاتا ہے، جیسے کھانا سے کھاتا ہوا،
کھاتے ہوئے اور کھاتی ہوئی وغیرہ۔ اس میں معاوضہ وہ اسم جو کسی کام کے معاوضے یا اجرت یعنی تنخواہ یا ہدیہ کے معنوں میں استعمال ہو، اس میں معاوضہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اس چادر کی دھلائی کیا ہے، یعنی چادر کی دھلائی یعنی دھوبی جب چادر دھلائی کرتا ہے تو اس کی دھلائی کیا ہے، یعنی اس کی مزدوری کیا ہے۔ اس مثال میں دھلائی اس میں معاوضہ ہے۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے حمزہ چھوٹی ای بڑھا دینے سے اس میں معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے سلانا سے سلائی، پسوانا سے پسائی، رنگانا سے رنگائی وغیرہ۔ تو کویشچن کیا ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں اس میں حالیہ کو لال یعنی انڈر لائن اور اس میں معاوضہ کو ہرے یا دائرہ لگا کر خط کشید کیجیے، یعنی اس میں معاوضہ کو ہرے رنگ سے خط کشید کیجیے۔ تو سب بچوں نے اس میں حالیہ کو لال رنگ سے اور اس میں معاوضہ کو ہرے رنگ سے جو ہے وہ خط کشید کرنا ہے۔ تو عامر بھاگتا ہوا اندر آیا، تو عامر بھاگتا ہوا کیا ہے، اس میں حالیہ۔ گندم کی پسائی 5 روپے من ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں معاوضہ، یعنی اس میں اس کی پسائی دی جا رہی ہے۔ سمینہ روتی ہوئی چلی گئی، یہ کیا ہے، اس میں حالیہ۔ اس دوپٹے کی رنگائی کیا لوگے، تو یہ کیا ہے، اس میں معاوضہ۔ چور چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اس میں حالیہ۔ درزی نے کپڑے کی سلائی بڑھا دی ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں معاوضہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے 220 سے 250 تک ہندسوں اور الفاظ میں گنتی لکھیے، یعنی آپ نے اردو اور ہندسوں میں یعنی اردو کے الفاظ میں اور ہندسوں میں یعنی آپ نے 220 سے 250 تک گنتی لکھنی ہے، یعنی گنتی لکھنے کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ گنتی کیسے لکھنی ہے، جیسے 1 ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہندسوں میں لکھنا ہے اس کو، اور آگے الفاظ میں جیسے الف بڑی اے کاف اے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ہندسوں اور الفاظ میں گنتی لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ شکریہ۔